ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں, وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی, یا ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی, واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے, وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا وہ. تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے, اس میں بھی دجال ہے, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی, یہ بھی خراسان, یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا, اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے, کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے, مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا, ہمارا ایمان ہے آئیں گے, لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنے ہیں, حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے, وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں, ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے, میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے, ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے, یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں, علماء میں, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا, منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا, تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا, ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا, آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی, آئی ول ڈو فور میرج, کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات, ایک بھی نہیں ہو. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بڑی زبردست حکومت تھی, بڑی زبردست خلافت تھی, ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے, ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے, لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا, کابل فتح ہوا, لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے, لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, بادشاہ ہو, چاہے وہ جبرن آئے, چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے, صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو, وہ جتنا ہی نیک ہو جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ, حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی, یہ اس نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ ظلم کیا, بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی, وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے, اس میں بڑے بڑے محدثین, صحابہ, تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا, ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے, لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا, برداشت کرتے. اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں,
نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی. آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، کہ تم ہمارے اوپر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑ جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہا ہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھنا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انٹی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پڈا ہوا، پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں یہ خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا، یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں 2 فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں. اور پس پردہ کیا کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں.
وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے, مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا, زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے, یورپ, ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں ہیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, ایک غیرت ہے, بھائی دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی, ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب, یہاں الگ حکومت, وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں, متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے, زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے, یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی, عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے. بھائی یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے, کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بول دو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا, میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا, میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے, معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں, ایک دم غیرت میں آنا, ایک دم جذبات میں آنا, الزامات لگانا. تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں, گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا, پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا, عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں, یہ ترکی عجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے, مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو, جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے, اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا, ترک کی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی, اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کی کتنے ممالک ہیں, ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے, عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے, سوڈان کے الگ ہو گئے, مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا, لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی, ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسیاں آپ کو ماننی پڑیں گی, نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی, انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی, جس میں برما, بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج, یہ آپ اندازہ لگاؤ, اس کی بھی ایسی کی تیسی. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں.
اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے, تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا. ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت, وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ. کیونکہ یونیورسٹیوں میں, کالجز میں اس طرح کی تحریک ہے نا, ہر تھوڑے دن آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو, لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو, آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو, خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو. میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے. ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں, جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے. سمجھتے ہو, آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا, آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں. دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا, آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے, کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا, چاول پکیں گے گھر میں, آٹا پکے گا, سامان لینا تھا آپ نے. ایک بندے نے کیا کیا, اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا. اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ آپ, تو آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی. تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا, اب بھی ہے, اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے, غائب ہیں, غائب رہیں گے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. کراچی میں کچرا کنڈی تھا, ہے اور قیامت تک رہے گا. کراچی میں موبائل اسنیچنگ تھی, ہے اور قیامت تک رہے گی. کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے, اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار. روز مر رہے ہیں گلی میں, کوئی اس کا شوہر مر گیا, وہ جوان میاں مر گیا, وہ جوان بیٹا مر گیا. تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں, تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار, کوئی تاکہ موبائل اسنیچنگ تو رکے نا. فلاں کا بندہ مر گیا, اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ, حکومت سے مطالبہ, الحمدللہ کچھ بھی نہیں. بچپن سے دیکھ رہے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, بچپن سے دیکھ رہے ہیں. نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, سیاسی سطح پہ نہیں. کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے. قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا. اور آج بھی وہی قائد ہے. قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا, چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, الحمدللہ قائد وہی ہے. قائد ہو تو ایسا ہو. تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا. اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے, نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. سمجھ آ رہی ہو, دونوں چیزیں لازم. بیوی نہ بدلیں, ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے. تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی, ویڈیو نہیں بنائیں, ٹھیک ہے نا, قائد کی باتیں ہو رہی ہیں, ویڈیو نہیں بنائیں کائنڈلی. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. پٹ گئے, رول گئے تو شدید مجبوری میں پھر وہ ناپسندیدہ نہیں رہتی. اور اگر کسی میں برداشت زیادہ ہے تو برداشت کرے, کیونکہ بہرحال گھر بسانے کی برکتیں گھر توڑنے سے بہرحال زیادہ ہی. اور ویسے بھی ایک اصول یاد رکھو, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی. شروع کے مسائل ہوتے ہیں, تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی سب بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اتنی بد زبان نہ ہو کہ بچوں کو بھی خراب کر رہی ہو, پھر بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسے آدمی کا. بچے پھر ماں کے ساتھ مل کے ابا کا چترول لگا, پھر ابا انجوائے کرتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, میرے ساتھ گھر میں یہ سلوک. اچھا میرے کیا رفع الیدین کرنے سے یا جب فجر کی نماز کا وقت, یار اردو میں لکھا کرو نا, انگلش میں لکھو, اردو میں لکھو, رومن میں لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سنا بھائی, مجھے تو آدھا گھنٹہ اسی میں. جمعے کی کہ یہ بھی اتنا کاٹا پیٹا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہے لیکن کاٹا لکھا. جمعے کے خطبے سے کتنی دیر پہلے خاموش ہونا چاہیے؟ اذان جب شروع ہو جائے نا جمعے خطبے کی تو اسی وقت خاموش رہنا. البتہ اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں, بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس پہ میں نے پوری تحقیق. تو اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے, باقی کوئی کلام نہ کرے انسان, تو اذان ہوتے ہی خاموش. اچھا بھائی, دوسری اذان کا جواب اسی کا میں نے بتایا. اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے اس قول کی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. صاحبین کا قول ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی دے.
لیکن اس بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. تو اس لیے احناف میں بہت سو نے اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی. اس پہ میں نے ضرب مومن میں تفصیل سے لکھا تھا. میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی. اچھا میرے بھائی، بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بیلٹ باندھ کے رکعتیں کیسے ہوتی؟ فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، بقایا رکعت بیلٹ باندھ کر. بیلٹ باندھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، بغیر بیلٹ کے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اگر 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی ہے، باقیوں میں نہیں کھڑے ہوا جا رہا تو بیٹھ کے پڑھ لیں. جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں. جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی. ایسے بھی ٹھیک ہے، اگر شروع میں کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا، بیٹھ کے پڑھ لی، اگلی رکعت میں ہمت ہو گئی تو اگلی میں کھڑے ہو جائیں. ہر طرح سے ٹھیک. کچھ عرصے سے تلاوت دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ، کچھ الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہیں، متعدد دفعہ زور لگا کر تکلف کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. نہ زور لگایا کرو، اس سے دماغ، گلا بعد میں خراب ہوگا، دماغ پہلے خراب ہوگا، وہمی بن جاتا ہے آدمی. نارملی بس روانی سے پڑھیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے سیکھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. بس زور وور زیادہ نہ لگایا کریں، وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوئے، وہ صحتیں بھی برباد ہو گئی ڈپریشن میں جا کے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو. مفتی صاحب، آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت، گستاخ سیاست دانوں کی بیجا تعریفیں اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا، ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے. آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں. اچھا، ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے. توڑ دیں بھائی، نور العارفین صاحب جو بھی ہیں، جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں. کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا؟ قصوں اور کہانیاں. تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں، بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ. پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں. وہ تو اچھا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے ہیں؟ اس پہ پوری وضاحت ہی میں 1 گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے، اور اس پہ پوری وضاحت دے دی، تو ختم ہو گئی بات. پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے. ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو کہ یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. پھر اگلے دن بیان ہو، اگلے جمعے میں پھر بیان، یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. قریب میں ہی ہے، ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے، کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں، پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے، سب نہیں. میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائقو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے، وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے، حقیقت ہے. وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اس کو تکلیف میں ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات، اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت، تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے، اصلاح الگ چیز ہے. تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو، فساد کی کوشش مت کیا کرو. اگر کوئی کسی کو قتل کرے، باقی جو گستاخ سیاست دانوں کی حمایت، تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاست دان ہے جس کی میں نے حمایت کی؟ اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کی قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ایک ایشو بن جائے گا. ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا، جو کتنے بے گناہ، میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے، کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے ہیں، اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی. کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں. صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا، پھر جج پہ دباؤ ڈالا، جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں. بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا، کسی نے ادھر اٹھا کے بندے. بھائی یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے، جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ، ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ. یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. تو وہ عامل ہے، بنیان سونگتا ہے، تو بیچارے کا کام یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر. ادھر قریب میں ہی ہے، تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے، میں بار بار جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا، وہ تو سونگتا ہے، وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے. حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں، تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں. دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا، اور کو تو اس کو سونگ،
تاکہ پتہ چلے کتنا گندا ہے, تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے. وہ سونگے گا کبھی بھی نہیں ہوگا. تیرا بنیان ہے, میں کیوں سونگوں, ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو. لیکن یہ عامل لوگ, ان کو شرم نہیں آتی, دوسروں کے بنیان سونگتے. انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے. دیکھو آپ واش روم میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے انسان, حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے. لوگ دروازے بجا بجا کے تھک جاتے ہیں, نہیں نکلتا. اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو, آپ جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے بھائی, اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے, دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا. یہ عاملوں کا ظرف ہے, دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے. آپ اس کو قتل کر دیں, بولے تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا. کیا خیال؟ زمین میری تم کاش کرو, نفع آدھا میرا آدھا تیرا. یا زمین میری تم کاش کرو, میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو. اس مسئلے کی وضاحت کریں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے, لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے, حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے. انہوں نے اس کو سود کہا ہے, سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی زمین آپ کی, آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو, تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی, اور کسان کو یہ کہا کہ بھائی تو محنت کر, جو پیداوار ہوگی اتنے % میری, اتنے % تیری. اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے. بیٹھ کے نہیں کھا رہا, اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے. کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, کسی کی محنت ہوتی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے, جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے. دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا, دکانیں بنائی, اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی, اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہاں بھی اشکال ہوگا, یار تم دکان دے دی, اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے, محنت وہ کر رہا ہے, شٹر وہ بند کر رہا ہے, تالا وہ ڈال رہا ہے, ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے, تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو. تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں, جو حدیث میں ممانعت ہے, وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو, اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے مثلاً, تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی, باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری. کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو, یا اس میں کم ہو, یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے. تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی بھائی. ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے % میرا, اتنے % تمہارا, تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو, پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو. سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ اضافہ سارا خود, اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی. نا, یہ اس مزدور پہ ظلم ہے بھائی. اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا, پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا. جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے, آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے بھائی. پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا, پرسنٹیج کے حساب سے یہی فائدہ ہوتا ہے. تو زمین مزارعات پہ دینا بھی جائز ہے, یعنی کہ ایک کی زمین ہو اور دوسری کی محنت ہو, اور پیداوار کو وہ لوگ پرسنٹیج کے حساب سے شرکت کر لیں. اور کرائے پہ دینا بھی شرعاً جائز ہے کہ آپ نے زمین دے دی, بھائی مجھے کرایہ چاہیے اس کا, جیسے مکان کرائے پہ دیتے ہو آپ. امریکہ میں موجود اور وہیں کی نیشنلٹی کا حامل ایک نوجوان جو جسمانی طور پر خاصا مضبوط اور ذہنی طور پر معذور ہے, اس کے والدین اس کی شادی پاکستان میں موجود ایک لڑکی سے جو خود بھی تھوڑی سی ایب نارمل ہے اور اپنے سوتیلی ماں کے زیر کفالت ہے, اس سے کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکے کو شادی یا طلاق کے مسئلے پر دیگر دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں پتا, جو اس کے والدین کو بتا دیتے وہی کرتا ہے. آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں کہ لڑکے کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کروں. دیکھیں پاگلوں کی شادی بھی فقہا نے یہ بھی اس کے بھی حکام لکھے, کیونکہ شادی انسان کی جسمانی ضرورت ہے. بعض لوگ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس میں سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو شرعاً ان کی شادی بھی جائز ہے اسلام میں. لیکن ان کی جب شادی کی جائے گی تو سامنے والے کو بتا کے کی جائے گی. دھوکہ دے کے کی تو عورت کو ڈیورس کا حق, یعنی نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو بتا کے کی جائے گی, بھائی ہمارا یہ بچہ تھوڑا سا پاگل ہے, جتنا ہے اتنا بتا دیں, تھوڑا ہے تو تھوڑا بتا دیں, زیادہ ہے تو زیادہ بتا دیں. تو ظاہر ہے سامنے والے رشتہ نہیں کریں گے. ہاں اگر سامنے والوں میں کوئی معذوری ہے, وہ بھی معذور بچی ہے, تو ان کو پتا ہے کہ بار ہماری بچی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا نہیں, تو ہو سکتا ہے وہ کر دیں.
تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے دونوں کے ولی کی اجازت سے شرعن جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو پھر دونوں کی نگرانی ماں باپ ہی کریں گے, ظاہر ہے, کیونکہ ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا, دونوں پاگل ہیں, دو پاگل ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تو بہرحال شریعت میں یہ جائز ہے بشرطے کہ دونوں کے ولی اس پہ راضی ہو, پھر جائز ہے. نکاح میں اللہ نے بہت وسعت دی ہے, ہمارے سیکولر لبرل لوگ تو نہیں مانتے نا, کیونکہ تو زنا کے قائل ہیں. میرے جاننے والوں میں ایک شادی ایسی ہوئی ہے کہ لڑکا معذور ہے, لڑکا ڈسیبل ہے, ذہنی طور پہ تھوڑا معذور, تھوڑا نہیں کافی زیادہ معذور ہے, لیکن لڑکے والے ہیں کروڑ پتی, ارب پتی. اب جو لڑکی ہے وہ طلاق یافتہ بھی ہے, انتہائی درجے کی غریب بھی ہے. تو اس لڑکی نے خود ہی اس معذور سے شادی کی. کیوں کی ہے شادی؟ میرے پاس یہ کیس آیا تھا, لڑکے کی ماں نے کہا ہمارا بیٹا معذور ہے لیکن ہم نے شادی کرنی ہے کیونکہ اس میں ڈیزائرز ہیں, بالغ ہو گیا, پتہ چل جاتا ہے نا ماں باپ کو, بھائی اس میں خواہش بہت زیادہ ہے, تو اب ہم کہاں شادی کریں؟ میں نے کہا جو راضی ہو جائے اس سے کر دیں, جو راضی ہو جائے, دھوکہ نہ دیں کسی کو, اور لڑکی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ باپ پہنا دے کہ بھی چلو. تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا کہ انتہائی غریب لڑکی, طلاق یافتہ بھی, تو صورت کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی. تو اس لڑکی کے ماں باپ, اس لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو صحیح آدمی مل نہیں نا شادی کے لیے. تو لڑکی سمجھدار ہے, طلاق یافتہ ہے, بچے بھی ہیں اس کے, تو لڑکی راضی ہو گئی. کیوں راضی ہوئی؟ بھائی میں انتہائی غریب گھرانے کی ہوں, تو مجھے میرا شوہر تو نہیں پالے گا, لیکن ساس سسر مجھے, وہ تو مجھے گھر میں اتنے بڑے بنگلے میں ٹھکانہ مل جائے گا, تو کوئی بات نہیں, میں اس شوہر کو سنبھال لوں گی, کوئی بات نہیں, لیکن مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا. تو لڑکی کے ماں باپ نے بھی سوچا ہماری بیٹی گھر گھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے, کبھی اس کے گھر ملازمت, عزت بھی محفوظ نہیں ہے, تو اسلام نے بہترین حل دیا ہے. بھائی اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے بہتر ہے, تو آپ کر دیں شادی اس کی. تو انہوں نے شادی کر دی, وہ خوش ہے الحمدللہ, کیونکہ اس کو ایک بڑا گھر مل گیا, اچھا خاندان مل گیا. تو اور اس لڑکی سے کوئی بھی نارمل آدمی شادی کے لیے تیار نہیں تھا. تو جہاں دھوکا ہوگا وہاں جائز نہیں ہے, جہاں دھوکا نہ ہو وہاں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب وہ دونوں خوش ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کی کیا ضرورت. ممکن ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ بولیں لو ایک اچھی بڑی لڑکی معذور کے حوالے کر دی, بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہوں, یعنی میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں, اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی, مجھے اولاد معذور نہیں ہوتی. بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی, تو مجھے اولاد مل جائے گی, مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا. تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی, کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو میرے پاس آیا کیس, میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کی بھی عیش ہیں, مزے ہیں بھائی, ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری گھر کر کے دھکے کھا رہی تھی. ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں ماسی بنا دو, اور کوئی حل ان بیچاروں کے پاس نہیں. ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا, خالی تعلیمی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے, خواہشات تو اس میں بھی ہیں, تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. اس میں کچھ, ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, او منہ توڑ دیں گے, تو پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی کو پیسہ ملے گا, بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی, اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے, شہادت جسے کہتے ہیں, تو فضیلت ہی فضیلت ہے, آگے مرنے کی کوئی خاص فضیلت رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے, نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ویڈیو میں کہا کہ وہ سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی, کتنے ایسی فضول بات. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے, میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہے اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری ان کے پاس جانا چاہتی ہے اس مسئلے میں. کوئی جادو وادو نہیں کیا, جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام
میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے. کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں, اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو, چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا, تھوڑی دیر برداشت کرے گا, اس کے بعد اسی سٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا آپ, دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا, گٹکا کھا رہا ہوگا, پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. بھائی آپ کہ ایک سال 2 سال جہازوں میں سفر, حدیث میں آتا ہے سفر سقر, سفر جو ہے یہ سقر ہے, سقر جہنم کو بولتے ہیں, یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی, کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی. یہاں سے نکل رہا ہے, ادھر سے جتنی بھی بس بھری بھی ہو ادھر سے گھسے گا, آگے سے نکل بھی آئے گا. وہ یہ بھی ایک بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا, سب سے کرائے لے کے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹے گی جیب, کنڈکٹر کی نہیں کٹے گی. یہاں سے گھسا, ادھر سے نکل آیا. تو خیر وہ بھی ٹینشن والی جاب ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈکٹر کی جاب ہلکی ہے, لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب بہت مشکل جاب ہے. تو ہواؤں میں رہنا, اتنا ٹائم جہازوں میں, اتنے گھنٹے گزارنا روزانہ ڈیلی بیسس, اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کر. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, بار بار چائے منگوا رہے ہیں, کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے نا, ایسے صوفی بھی دیکھے ہم. اب ایک پائلٹ نے مجھے, جو بڑے دیندار تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے بڑے داڑھی والے نمازی ہیں, کل ہی کی بات ہے, کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا, میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں, آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے, کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا, سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا, سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا, آپ نے مسکرانا ہے, کچھ نہیں یہ تو نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا, پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی, پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہے, اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے, طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا, تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے, ہلتے رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی, کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے, شور نہ مچائے, شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ اب کہیں اور پہنچ گئے, ہم فرشتے نظر آئیں گے, اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, دعوت تھی, بیان بھی تھا, دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا, میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا, تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے, اتنا ڈینجرس ہے, ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں, انہوں نے دم نہیں بولا, میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے, دم میں آگ لگ گئی فرض کرو, تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں, انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا, وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا, کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں. میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں, بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں, میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں سے سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو ہوں گے بہرحال, تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ ہم نے, خیر ہے ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز, تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا سامنے والا, یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بےچارا پائلٹ, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں.
تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہہ رہے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا, اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو نا, کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اوڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے. کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے, بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن میں تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا. پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں, تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا. اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ, یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں. تو میں واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش ہے. ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز, پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے. کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں, اور پورا کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدھا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا. آپ تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے. تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں مجھے شہادت قبول ہے. تو پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا دائیں 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی. تو اس لیے آپ جہاز میں ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے. اچھا کیا ایک وقت کی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید, ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد. تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں بس, بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے, گپ شپ لگا لی بس. اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں
ہو گئی ہے تو اس کے بعد ولیمہ سنت۔ رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا، اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے، حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پیسے نہیں ہے، سستا ولیمہ کر دو۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خرید اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے۔ خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں، لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے۔ جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کی نماز پڑھنے کو صحیح کہا، عبداللہ بن عمر بھی خوارج تھے، اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجینئر علی مرزا نے یہ بات کہی، ہاں یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں، ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا، تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے، حالانکہ وہ باغی تھے، گناہگار تھے، ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی۔ انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت، جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں، ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کرتا، مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کرتا اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی، مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے، شرک کرنا شروع کر دے، نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے، پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر، پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز، ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار، جائز ہے بھائی، پوچھا ہے نا۔ مفتی سے اب کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا ہے، ان سے بولو چھپڑ میں پوچھا، مفتی صاحب کیا دجال کی کیا بولے ساری حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق گدھا ہوگا دجال کا، یا اس دور کی کوئی سواری ہوگی جیسے کہ جہاز وغیرہ؟ کیا بہت مشکل ہے، باقی پڑھ کے مجھے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے۔ دجال کے بارے میں جو گدھے کے بارے میں آتا ہے نا، تو دونوں رائیں، ہو سکتا ہے گدھا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو گدھے سے تعبیر کیا ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام تلواروں کے سائے میں ہے، تو کیا مطلب اب تو لڑائی کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے، جہاد، تو اب کوئی مجاہد کہے چونکہ اسلام میں تلواروں کے سائے میں ہے لہذا میں جہاد میں تلوار سے لڑوں گا، کیونکہ سایہ تلواروں کا ہوگا تو جنت میں جاؤں گا، تو ہم کیا کہیں گے بھائی مراد تلوار نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کا اسلحہ کیا تھی؟ تلوار تھی، تو تلوار ایک علامت ہے، مراد جو بھی اس زمانے کا اسلحہ ہو۔ تو عین ممکن ہے دجال کا جو گدھا ہے وہ گدھا نہ ہو، وہ کوئی ٹینک ہو، وہ کوئی بختربند گاڑی ہو جو اس زمانے کا گدھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ کیونکہ خود گدھا ہوگا تو ہو سکتا ہے گدھے پہ ہی آئے وہ، کہ ترقی کے دور میں بھی بولے گدھے پہ ہی جانا ہے، وہ ایک پرچہ تم نے بیچ سے نکالا، ایسا ہی ہے، پڑھ لو نا اس کو، سوال ضائع نہیں کرو۔ مفتی صاحب کیا یہ جائز ہے میرے لیے؟ میں نے 5 لاکھ کی زمین 40,000 بیانہ دیا، اسٹیمپ پیپر پر لکھ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر دے دوں، اور 2 دن میں اس زمین کو میں نے 6 لاکھ میں بیچ دیا، 5 اس کو دی، 1 لاکھ خود لیا، ہاں جائز ہے۔ زمین قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں، منقولی اشیاء جو ہے نا، موویبل اشیاء، ان کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان پہ خود قبضہ نہ کر لیا جائے، لیکن زمین کوئی موویبل چیز نہیں ہے، منقولی چیز نہیں ہے، نقل نہیں ہو سکتی یہاں سے وہاں، تو اس میں ہبہ میں تو ضروری ہے، گفٹ جب کوئی دے تو قبضہ ضروری ہے، لیکن بیچنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے، خریدی اور آگے کسی کو پہنا دیا، یعنی سوری بیچ دیا آپ نے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ زمین کا وجود ہو، اس کی لوکیشن معلوم ہو، پتہ ہو کہ کہاں ہے، خالی فائلیں نہیں ہو۔ بعض دفعہ ابھی ایک شروع ہو رہی ہے ایک پروجیکٹ، فائلیں بک رہی ہیں، 5,000 کی فائل لی، 10,000 کی پہنا دی، یہ جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ فائل کے پیچھے زمین ہونی چاہیے، پتا ہو یہ زمین ہے جی، آپ جا کے دیکھ سکو، ہاں بھائی اگر دیکھنا چاہو تو یہ زمین ہے، یہ نمبر ہے اس کا۔ تو بعض دفعہ فائلیں ہوتی ہیں پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے، وہ کہتے ہیں ابھی تو پیسے آئیں گے تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ پھر فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہو کہ جتنے کی فائل لی اتنے کی پہنا دی، پروفٹ نہیں لے سکتے۔ ہاں فلیٹ بھی ایسے، فلیٹ آپ نے خریدا قبضے سے پہلے آگے کسی کو پہنا دی، لیکن خریدنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو، آپ کے رسک میں آ گیا ہو، جیسے آپ نے فلیٹ خریدا، بیانہ دے دیا، اب آپ کا فلیٹ ہو گیا، اتفاق سے فلیٹ میں آگ لگ گئی، تو آپ کا نقصان سمجھا جائے۔ وہ اسٹیٹ ایجنٹ کہے بھائی آپ کا فلیٹ تھا، بیانہ تھا، یہ تو آپ ابھی بے شک کاغذ میں آپ کے نام نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کس کا؟ آپ کا ہے، ابھی گویا کہ آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کی لیکن آپ کا ہے، تو اب تباہ ہوا ہے تو آپ کا نقصان۔ تو اتنا رسک آ چکا ہو تو آگے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ رسک میں نہیں آتا، آپ نے خالی فائل لی، ابھی فلیٹ کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے بیچا ہے آپ کو، تباہ ہو گیا تو اسی کا نقصان سمجھا جا رہا ہے، تو پھر نہیں۔ شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نقصان نہیں اٹھاتے نا، اس کا پروفٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب پلاٹ آپ نے خریدا، اس پوزیشن میں آ گیا وہ پلاٹ کہ اگر اس پہ قبضہ ہوا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو اب یہ سمجھا جائے گا بھئی آپ کا نقصان ہے۔ تو اس لیے جب فلیٹ خریدو نا تو آگے بیچنے سے پہلے جو مالک ہے اس کو کہہ دیا کرو بھائی اب یہ میرا ہے، یہ اس کا اچھا برے کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں،
تو اس پوزیشن میں آئے گا تو اب پھر آگے آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اس پوزیشن میں اگر نہیں آیا تو پھر یہ خریدنا کہلاتا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا خریدنا نہیں کہلاتا جس کی بیس پہ آگے بیچنا آپ کے لیے جائز ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کا تم رسک نہیں اٹھا رہے نا اس کا نفع بھی نہیں تم لے سکتے. کیونکہ اسلام نے نا یہ فائلیں گھمانے اور یہ خالی جو پہنائی جا رہی ہے نا، رسک اٹھا نہیں رہے، بس ادھر سے ادھر پہنائے جا رہے ہو. وہ قبضہ ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہو بھائی میرے تو تھی، کیوں نہیں تھی بھائی؟ جب آپ نے معاہدہ ہو گیا تو آپ کا پلاٹ ہے. اب اگر اس پہ ڈاکو نے قبضہ کر لیا تو آپ کا نقصان سمجھے جائے. ہاں کوئی بات نہیں. زیر تعمیر اگر فلیٹ ہے تو اس کا بھی رسک آپ